علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں گریجویٹڈ ہوں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ عورتوں کی سرکمسیئن کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیا یہ دین اسلام کے مطابق ہے۔ یہ سوال ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ عورتوں کی سرکمسیئن، یہ جس کو اردو میں ختنہ کہتے ہیں، کیا اسلام کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ عورتوں کی جو سرکمسیئن ہے یہ ایک کلچرل ہے، ٹریڈیشن ہے، متھ ہے۔ صرف مردوں کی سرکمسیئن یا ختنے کا حکم ہے، یہ بائبل میں بھی ہے۔ ختنہ جن کو نہیں پتہ ان کو بتاتا چلوں کہ یہ مردوں میں ان کا جو پینس ہوتا ہے اس کے آگے فالتو سکن ہوتی ہے، جس کو حکم میں ہے کہ وہ کاٹ دیا جائے کیونکہ اس سے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اب عورتوں کو تو ایسا پارٹ ہی نہیں ہے، عورتوں کا بالکل کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے جس کو سرکمسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے تو اسپیسیفک پارٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ یہ ویڈیو صرف اڈلٹ دیکھیں، بچے نہ دیکھیں، کیونکہ میں محقق ہوں، ریسرچر ہوں اور میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ بات کرتا ہوں۔ لیکن کچھ دوست بہت ہی مذہبی قسم کے، اس میں میرے کولیگ ڈاکٹر بھی ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑی کون سی باتیں شروع کر دی آپ نے۔ بہرحال یہ فیکٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے پارٹس رکھے ہوئے ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکلی کلائٹورس کہتے ہیں، وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے کلائٹورس، یہ روڈیمنٹری پینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے دو لپس ہوتے ہیں، لیبیا مائنورا۔ اس کے بعد یہ بیرونی حصے ہیں، میں عورت کی جو پرائیویٹ پارٹس ہے اس کے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دو بڑے لپس ہوتے ہیں جن کو لیبیا مائجورا کہتے ہیں، میجورا۔ اچھا، یہ تو تھی اناٹمی عورت کی پرائیویٹ پارٹس کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو ویمن سرکمسیئن، لیڈی سرکمسیئن۔ اب دیکھیں، اس کا میڈیکل نام یا دوسرا نام ہے، وہ ہے فیمیل جینیٹل میوٹیشن۔ فیمیل جینیٹل میوٹیشن، فیمیل جینیٹل جو عورت اور مرد کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کو جینیٹلا کہتے ہیں، اور میوٹیلیشن یعنی اس کو کاٹنا۔ اچھا، اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک پارٹ پارشل یا کافی بڑا پارٹ جو ہے ایکسٹرنل فیمیل جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں لذت رکھی ہوتی ہے عورت کے لیے۔ اب یہ جو سیکس ہوتا ہے، جب مرد اور عورت آپس میں سیکس کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو مین مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہو اور خاندان آگے بڑھے۔ لیکن اچھا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے اس عمل میں جو سیکچول ایکٹ ہے، اس عمل میں جس کو ہم میڈیکل انگریزی میں کوائٹس بھی کہتے ہیں، اس میں لذت رکھی ہے تاکہ بوریت نہ ہو۔ اس میں لذت رکھی ہے، اس میں شہوت رکھی ہے۔ عورت کی جو شہوت ہوتی ہے وہ اس حصے میں ہوتی ہے میڈیکلی، اس کو ہم کلائٹورس کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کئی معاشروں میں، کئی سوسائٹیز میں عورت کی سیکشول ارج جو ہوتی ہے، اس کی جو خواہش ہوتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ۔ اچھا، کئی دفعہ اس کے ساتھ جو میں نے بتایا تھا لپس ہوتے ہیں، لیبیا مائنورا، اس کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اس میں بھی سینسٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ حرکت عورتوں کو دبانے کے لیے کی جاتی ہے، عورتوں کو سپریس رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ عورتوں میں شہوت کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے، تاکہ وہ ان مردوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ کر سکیں۔ یہ سمپل سی وجہ سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اس کی
ڈیفنس میں اس کے مطلب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس میں صحت ہے، بالکل صحت نہیں ہے، کوئی صحت نہیں ہے، بلکہ عورت کو بہت ہی پرابلم ہوتے ہیں، سویئر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اس کو پیشاب کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو غدود سسٹ بن سکتی ہیں، اس کو انفیکشن ہو سکتی ہے، اور بچہ پیدا کرنے میں جو پروسیس ہے چائلڈ برتھ کا، اس میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ جو نیو بورن بیبی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی رسک ہوتا ہے۔ تو یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو مکمل طور پہ اس کی مخالفت کی ہے اور وارن کی ہے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے، لیکن مطلب یہ ایک کرائم ہے، یہ ایک جرم ہے، اللیگل ہے، اور کرول پروسیس ہے، کرول ظالمانہ فیل ہے، ان ہیومن غیر انسانی چیز ہے جو عورتوں پہ کی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 200 ملین سے زیادہ عورتوں کو یہ ہو چکی ہے، یہ ایک WHO کا ڈیٹا ہے۔ تو یہ دوستو تھا کہ عورتوں کے جو ختنے کے بارے میں۔ اچھا، یہ کہاں کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایشین ملکوں میں بھی ہوتی ہے، افریقن ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے، افریقن مسلمان افریقن ممالک میں زیادہ ہوتی ہے، ایشین میں بھی ہوتی ہے، اور کئی دوسرے مڈل ایسٹ میں جو مسلمانوں کے علاقے اس میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو عرب مصر کا علاقہ عرب، اس میں یہ بڑی کامن ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ان جگہوں کے اوپر یعنی ان علاقوں میں کچھ علماء آج کل تو جو بھی مطلب عالم بن جاتا ہے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، جو چیزیں قرآن سنت میں ہی نہیں ہیں، وہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، وہ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ بکتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسوں کی عوض حرکت کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، ریفرنسز ہیں، ماخذ ہیں، سورسز ہیں، تو نہ ہی اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اس کا ذکر ہمیں سنت میں ملتا ہے، اور نہ صحابہ اکرام جو فالوور تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے ساتھی تھے، نہ ان میں یہ چیز ملتی ہے۔ یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک بڑا کرول فیل ہے، اتنی درد ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، ٹیٹنس بھی ہو سکتا ہے، جس میں وہ ٹیٹنس کا مطلب ہے جس میں جرکی قسم کا ہو جاتا ہے پیشنٹس کو، شوق میں عورت چلی جاتی ہے، شوق میں، اور بخار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک کرول ایکٹ ہے، یہ ظالمانہ فعل ہے جو عورتوں کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ کلچرل چیز کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ٹریڈیشنل روایتی چیز کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ جو جوڑتے ہیں اس کو اسلام سے، وہ بالکل غلط ہے، یہ اس کا اسلام سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نان مسلم معاشروں میں، جو افریقی معاشرے ہیں، اس میں بھی یہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، کامن ہے، اور یہ چونکہ ایک اللیگل فیل ہے تو یہ چھپ کے کیا جاتا ہے، اور اس کو کرنے والے میڈیکل ہیلتھ لوگ نہیں ہوتے، وہ ڈاکٹر یا نرسز نہیں ہوتے، یہ ٹریڈیشنل لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں نے دیکھا جو نائی نہیں، وہ بچے کی سرکمسیژن ختنہ کر دیتے، اسی طرح اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔